کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائف جو ہے نا وہ ان ملکوں میں جو ہم لوگ اپنے ملکوں میں آسانی سے گزارتے ہیں، ہمارے پاس ایک فیملی کا بیک اپ ہوتا ہے، سوشل لائف ہوتی ہے، گھر والے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں. تو کچھ نہیں ہوا، آپ کا ڈپریشن ہو رہا ہے، اپنے کسی پرانے دوست کے پاس چلے گئے یا کسی بڑے بزرگ سے جا کے مل لیے، یا جو بھی مطلب گھر میں آپ کے بزرگ ہیں. تو یہاں پہ تو مطلب جو شروع میں لوگ آتے ہیں مطلب یہ سب چیزیں ان کو اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. السلام علیکم. میں اس وقت سٹی آف برامپٹن کی نارتھ سائڈ کے اوپر ہوں، اور جیسے کہ یہاں پہ یہ اس کا سائن بھی آ رہا ہے، اور یہاں پہ ٹریفک لاز بھی کافی افیکٹ کے اندر ہے. یہ فوٹو انفورس بھی ہے، اگر آپ اسپیڈنگ کر رہے ہوں گے یہاں پہ 50 سے زیادہ تو یہ کیمرہ یہاں پہ ان افیکٹ ہے اور یہ آپ کی پکچر لے سکتا ہے. تو آج جو ہے فرائیڈے کی ایوننگ ہے، ویدر بہت اچھا ہے آج الحمدللہ. کافی دنوں کے بعد تو خیر کیا اب یہ کہ سمر اب اسٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ، اور یہ سارا جو ہے نا اب یہ سب یہاں پہ دونوں سائڈ پہ یہ فارم ٹائپ کی لینڈز ہیں، جیسا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. دونوں سائڈ پہ کافی فارمز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ فارمنگ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں. تو اس طرح کے نظارے جو ہے نا وہ سٹی کے اندر ذرا دیکھنے کو کم ہی آتے ہیں، اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کو سٹی سے باہر ہی ملتی ہیں، اور دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. اور یہ کہ اب ٹائم ایسا آ رہا ہے کہ لوگ کافی ویدر کو انجوائے کرتے ہیں، یہاں پہ باربیکیو ہوتے ہیں، یہاں پہ پارٹیز ہوتی ہیں، لوگ پکنکس پہ جاتے ہیں. تو اوور آل جو ہے نا سمر میں بس لوگ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ونٹر جو ہے تھوڑا سا وہ ہارڈ ہوتا ہے. وہ اور ہارڈ کیا ہوتا ہے کہ مطلب بہت زیادہ ہی ہارڈ ہوتا ہے، مطلب بہت زیادہ سنو وغیرہ یہ سب چیزیں. ونٹر کی لائف بہت مشکل ہے کینیڈا کے اندر، اسی وجہ سے جو ہے نا بس یہ 1-2-3 مہینے میں ملتے ہیں یہاں پہ کہ جس کے اندر آپ تھوڑا سا اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں. اور بس میرے سامنے جو ہے یہ ڈھابا ہے کوئی انڈین سٹائل کا. تو آج بات کرتے ہیں کینیڈا میں جو ہے مہنگائی کے متعلق. تھوڑی سی چیزوں کی جو پرائسز ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں یہاں پہ، اور کاسٹ آف لیونگ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. گاڑیوں کی انشورنس ہو گئی، گھروں کے رینٹ ہو گئے، اور گروسری کی چیزیں ہو گئیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت تیزی سے یہاں پہ بڑھ رہی ہیں، اور لوگوں کی جو قوت برداشت ہے نا وہ اس سے چیزیں باہر نکل رہی ہیں. پہلے جو لوگ 5 دن کام کرتے تھے تو ان کو 6 دن کام کرنا پڑ رہا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ 5 دن جو ہے ایک جاب کر رہے ہیں اور ویکینڈ پہ دوسری جاب کر رہے ہیں. میرا خود تھوڑا تقریباً اسی طریقے سے ہے، جیسے 5 ڈیز میرا ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے، ویکینڈ پہ میں کچھ بائی سیل کا کام کرتا ہوں. تو وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کو اپنی ارننگز بڑھانی پڑ رہی ہیں یہاں پہ، اور آپ کو آؤٹنگز وغیرہ کے لیے فیملی کے لیے ٹائم جو ہے نا کم سے کم ہو رہا ہے، کیونکہ چیزیں آپ کی آمدنی وہی ہے لیکن اخراجات جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں. تو اس کو کور کرنے کے لیے لازمی پھر آپ کو جاب وغیرہ کرنی پڑے گی ایکسٹرا. بڑا اچھا ویو ہو رہا ہے یہ سامنے، یہ سنی بھی ہو رہا ہے، اور یہ سورج کی روشنی جو ہے نا وہ سب چمک رہی ہے روڈ کے اوپر. تو کینیڈا میں بس یہ تھوڑا سا دیکھنے وغیرہ کے جو چیزیں ہیں نا اس کو دیکھ کے تھوڑا سا کافی فریش ہو جاتا آدمی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ لائف جو ہے نا وہ اتنی اب آسان نہیں رہی ہے یہاں پہ، جیسا کسی زمانے میں آج سے 20 سال پہلے. پھر بھی بندہ تھوڑا اسٹرگل کر کے کچھ نہ کچھ کر لیتا تھا. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ گھروں کی پرائسز ہیں، مطلب جو نیو کمر آئے گا وہ کس طریقے سے افورڈ کرے گا چیزیں، آئی ڈونٹ نو. مطلب کہ جو ایک آپ سمجھ لیں گھروں کے اندر یہاں پہ بیسمنٹ ہوتی ہے جو سب سے مطلب چیپسٹ پڑتا ہے، وہ کہ اوپر لینڈ لارڈ رہ رہا ہے، نیچے جو ہے نا وہ 1 کمرے یا 2 کمرے کا کوئی بیسمنٹ وغیرہ بنا دیا. تو وہ مطلب کچھ سال پہلے تقریباً 600 700 800 اس طرح کا ملتا تھا. اب وہ چیزیں جو ہو گئی نا وہ تقریباً 2000 1800 1800 2022 اپارٹمنٹس کی آپ بات کریں تو 22 25 2500 اس طریقے سے مطلب جو ہے. یہ دونوں سائڈ پہ اگین یہ سب فیلڈس آ رہے ہیں، یہ فارم ہے، رائس کی فارم ہے آئی گیس میرے خیال میں. تو یہ کٹائی وغیرہ ان کی ہوئی ہے ابھی. تو
یہ جو معاملات ہیں نا مطلب یہ مہنگائی کے خاص طور پر یہ کافی مطلب تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے ان ملکوں کے اندر ہم لوگ سب جو ہے نا مطلب زیادہ تر سب لوگ ہارڈ جاب کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک اس ٹائپ کی جاب ہے, کوئی شارٹ کٹس وغیرہ نہیں ہے. جو آپ کی ٹائمنگ ہے اس حساب سے آپ کو پے ملتی ہے. جو آپ بزنس کر رہے ہیں تو وہ سب مطلب سب اسٹریٹ فارورڈ ہی ہوتا ہے سارا. تو اس کے اندر مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب کوئی جمپ ایک رات میں جمپ لائیں گے تو امیر ہو جائیں گے. اور یہاں پہ بیسکلی جو مڈل کلاس طبقہ جس کو آپ بولیں گے نا, جیسے مڈل کلاس جو ہوتا ہے, تو وہ سب لوگ مطلب جاب کرتے ہیں وہ لوگ, اور سارے ہارڈ ورکنگ ہیں. کوئی ٹرک چلا رہا ہے, کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے, کوئی اوبر چلا رہا ہے, کوئی کسی شاپ میں کام کر رہا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. تو سب محنت کرنے والے لوگ ہیں, حلال کی کمائی کرتے ہیں سب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ اب کافی مشکل ہوتی جا رہی ہے, جیسے پوری دنیا میں ہی ہے. تو یہاں پہ بھی لازمی حالات ایسے ہی ہیں کہ آپ کو بس پہلے جو آپ شاپنگ کرنے جاتے تھے, کہ گروسری کرنے جاتے تھے, تو یہ لے لو, وہ لے لو, جوس لے لیا, آئس کریم لے لی, کچھ بھی مطلب اور بھی چیزیں جو جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اٹھا کے آپ نے پوری اپنی ٹرالی بھر لی. لیکن اب جو ہے نا وہ آپ کو بہت ہی لمیٹڈ سامان مطلب لینا پڑتا ہے, اور کوشش یہ کریں کوئی ایسی چیز نہ لیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. بچوں کو آرڈر ڈالیں کہ بھائی بتائیں ان کو کہ بھائی نہیں ہمیں جو ہے وہ پاپسیکلز نہیں چاہیے یا آئس کریم نہیں چاہیے, یا جو بھی جنک فوڈ ہے وہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہوتا صحت کے لیے. یہ صرف آپ کے زبان کے لشکاریں ہیں. تو اس کی کوئی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے زندگی میں. مطلب آدمی بہتر طریقے سے کر لے, اپنے ایکسپینس کر لے, کیونکہ آپ کریڈٹ کارڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں اور پھر اس کا بل جب آپ کو آتا ہے تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں میں کہاں سے بھروں اس کو. پھر ایک مہینہ آپ نے نہیں بھرا تو اس کی قسط بڑھنے لگتی ہے, انٹرسٹ لگتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں مکڑی کا جالا ہے, تو وہ اس میں پھر آپ پھنستے چلے جاتے ہیں. پھر جو ہے وہ آپ کو اتنا قرضہ آپ کے اوپر بڑھ جاتا ہے کہ پھر آپ بولتے ہیں جی میں بینک کب سے کر لوں. پھر وہ آپ کا کریڈٹ خراب ہو جاتا ہے. مطلب پھر اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا پھر آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ پھر آپ کا جو سارا کریڈٹ وغیرہ سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور پھر اگر آپ کا یہاں پہ کریڈٹ خراب ہو گیا تو پھر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. نہیں ملنے سے مقصد کیا ہے کہ ساری چیزیں نا پھر آپ کو کیش پہ خریدنی پڑیں گی اگر آپ کے پاس ہے. ادروائز ادھار پہ پھر کوئی چیز آپ کو ملنے والی نہیں ہے, کیونکہ ان ملکوں میں جو ہے نا کینیڈا ہو گیا, امریکہ ہو گیا, جو بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں, یہاں پہ سارا جو ہے نا یہ کریڈٹ پہ سارا سسٹم ہے. اب یہ مجھے سب گاڑیاں نئی نہیں گزر رہی ساتھ میرے, تو یہ سب لوگوں نے کوئی کیش پہ بائی نہیں کی ہوئی ہے, سب نے مطلب ادھار پہ لی ہوئی ہے. موسٹ آف دا پرسن میرے خیال میں کوئی شاید ہی کوئی لوگ ہوں جنہوں نے کیش پہ لی ہوگی. لیکن بہرحال نئی گاڑی برانڈ جو آپ لے رہے ہیں وہ زیادہ لوگ جو ہے نا وہ انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں, کریڈٹ پہ لیتے ہیں, اور پھر اس کے آہستہ آہستہ مطلب پھر بڑھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ فائنانس کرتے ہیں, کچھ لوگ لیز کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے. اگر آپ اس کو خود سے مینیج کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ, نہیں ہے تو پھر بھائی اتنا ہی خرچ کریں گے جتنا آپ کو جس کی ضرورت ہے, جو آپ کا ڈیلی کے اخراجات پورا ہو رہے ہیں, بس ٹھیک ہے. دکھاوا کرنے کی بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی پارٹیاں کر رہے ہیں بڑی بڑی اور یہ سب چیزیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ایسی کوئی ضرورت ہے. پارٹی تو آپ کر لیں گے لیکن بل بھی پھر آپ ہی کے گھر پر آئے گا. تو اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو بس ٹھیک ہے. پھر باقی جو ہے وہ جو نیو کمرز یہاں پہ آ رہے ہیں وہ لوگ بھی کافی پریشان ہیں, کیونکہ گھروں کے مسائل ہیں, جابز نہیں ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب یہاں پہنچ جائیں گے تو مطلب لائف بہت آسان ہے. لائف بہت مشکل ہے. ابھی جو مطلب جو لوگ یہاں پہلے سے رہ رہے ہیں ان کے معاملات جو ہے نا وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. تو وہ بہت سے لوگوں کی جابیں جا رہی ہیں. میں کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے شارٹیج آف ورک ہے, یا ان کو لے آف دے دیا گیا ہے کہ مطلب کام نہیں ہے, آپ کوئی اور دوسرا کام ڈھونڈیں. اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی جاب کر رہے ہیں, لیگل جاب کر رہے ہیں, چیک کے اوپر جاب کر رہے ہیں جس میں آپ کا ٹیکس کٹتا ہے, تو اگر آپ کو لے آف ملتا ہے یا امپلائر کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کام شارٹیج آف ورک ہے, تو وہ آپ کو ریکارڈ آف امپلائمنٹ دے دیتا ہے ROE. پھر آپ جو ہے نا وہ اس کا انشورنس کے تھرو آپ کو 9 منتھ کی امپلائمنٹ انشورنس ملتا ہے, تو وہ آپ کا تقریباً 9 منتھ نکل جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں, جن کا اپنا کوئی جو اچھا سیلف امپلائڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اپنا بزنس کر رہے ہیں. مطلب کوئی اگر ٹرک چلا رہا ہے یا ٹیکسی چلا رہا ہے, ہی از آلسو اے سیلف امپلائڈ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک طرح کا ایک بزنس رن کر رہا ہے کہ جی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں, یا میں ٹرک چلا رہا ہوں, یا میرا یہ ہے, میری کارپوریشن ہے. تو اس میں پھر اگر وہ اس کیٹیگری کے اندر نہیں آتا ہے جو ایک امپلائی ہے جس کا ٹیکس منتھلی کٹ رہا ہے امپلائر کے تھرو,
EI جاری ہے اس کی. تو وہ یہ اس طرح کے جو بزنس والے لوگ ہیں نا وہ پھر ان کو بڑا افیکٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ تھرڈ پارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اگر ان کی جاب ایک دم ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے پاس جو ہے نا وہ 9 منتھ والی کہانی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی ایسا اس طرح کا سسٹم نہیں ہوتا ان کے پاس کہ ان کی کوئی EI 9 منتھ کی جا رہی ہے. تو پھر ان کا جو ہے نا وہ بڑا پرابلم میں آ جاتے ہیں بیچارے وہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا, کیونکہ نیکسٹ ڈے سے ان کا جو ہے نا وہ ان کو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی کل کی جاب نہیں ہے, پرسوں کی جاب نہیں ہے, ڈے آفٹر کی جاب نہیں ہے, تو اب آگے کیا ہوگا. تو اس طرح کے یہ معاملات جو ہیں یہاں پہ چل رہے ہیں, اسٹارٹ ہو گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے جا کے اور ورسٹ آئیں گی چیزیں, کیونکہ ماشاءاللہ سے لوگوں کی تعداد بھی کافی آئی ہوئی ہے یہاں پہ. تو اس کی وجہ سے اب زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹورانٹو اور اس کے جو ایریاز ہیں جیسے مسیساگا ہو گیا, برمپٹن ہو گیا, GTA ٹورانٹو جس کو مطلب 4-5 سٹیز کو ملا کے یہ ایک بنا ہے گریٹر ٹورانٹو اینڈ ایریاز. تو زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انہی ایریاز میں رہیں. جب انہی ایریاز میں آپ رہیں گے بڑے سٹی کے اندر تو پھر لازمی جابوں وغیرہ کا بھی مسئلہ ہوگا, لوگوں کو شارٹیج آف ورک ہوگا, لوگوں کو کسی کو فل ٹائم جاب نہیں ملے گی, کسی کو پارٹ ٹائم ملے گی. اس میں امپلائر کو تو فائدہ ہوگا کیونکہ اس کے پاس بہت سارے لوگ ہوں گے, لیکن جو اس کو جاب کرنی ہے وہ پرابلم میں آ جائے گا کیونکہ اس کو کوئی جاب پھر ملے گی نہیں, یا ملے گی تو پھر وہ پریشان ہی رہے گا. یہاں پہ فلوٹر وغیرہ بھی بہت ہوتے ہیں کہ صبح میں آ جاؤ شام میں آ جاؤ, مطلب شفٹیں وغیرہ, تو وہ سیکیورٹی کی جاب ہوتی ہیں. وہ بھی آج کل ذرا کافی مسئلہ ہوا ہوا ہے. حالانکہ سیکیورٹی کی جاب بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن کیا ہے کہ اس میں زیادہ رات کی جاب ملتی ہے. تو اس میں پھر یہ آپ رات گزار کے جب گھر آتے ہیں تو اگر آپ کی فیملی ہے, آپ کے ساتھ بچے ہیں چھوٹے, تو پھر وہ آپ کو سونے کا مسئلہ ہوگا, نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ میں چڑچڑاپن ہوگا. پھر آپ دن گزار کے آپ کی دوبارہ شفٹ دوبارہ آ جائے گی, پھر آپ جائیں گے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ میرے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ میں کہیں شپمنٹ دینے کے لیے گیا ہوتا ہوں, تو وہ صاحب جو تھے وہ ریئلٹر تھے, ریل اسٹیٹ ایجنٹ تھے جو گھر وغیرہ بیچتے ہیں. تو اپنا گھر چلانے کے لیے دیکھیں وہ بندہ دن میں گھر دکھا رہا ہے اور رات میں جو ہے نا وہ ورکنگ ایز اے سیکیورٹی گارڈ, وچ از ناٹ بیڈ, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جس بندے سے جب میں ملا تو اس کا لیول آف ڈپریشن اتنا تھا کہ وہ بہت زیادہ انزائٹی اس کی بڑھی ہوئی تھی, اور وہ ہی واز لائک اے کریزی مین. کیونکہ وہ پھر مجھے اس کی وائف نے بتایا, میں نے کہا ان کو کیا ہوگا, یہ ان کا وائی سو روڈ, مطلب ان کا رویہ کیوں اس طریقے کا ہے. تو اس کی وائف نے مجھے بتایا کہ بیکاز یہ 3 راتوں سے سوئے نہیں ہیں یہ. تو کین یو امیجن دیٹ کہ وہ بندہ جو ہے دن میں جو ہے وہ گھر دکھا رہا ہے اور رات میں جو ہے نا ورکنگ ایز اے سیکیورٹی گارڈ. اور سیکیورٹی گارڈ کی جو جابز ہوتی ہیں نا سر, وہ تقریباً 8 آور شفٹ ہوتی ہے اور سم ٹائم 12 بھی ہوتی ہے, یعنی مڈ نائٹ 12 سے 12 بھی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. مطلب یہ ٹھیک ہے, اس کے اندر 1 آدھ سال لوگوں کو کرنا پڑتا ہے, اینڈ دین دی گیٹ, اس کے بعد ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے, اس کو آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. میں نے بھی ایک زمانے میں 2-2 3-3 جابیں کی ہیں, لیکن یہ سب چیزیں جو ہے نا مطلب اب اتنا آسان نہیں ہے. لانگ ٹرم وغیرہ سب کرنا بہت مشکل ہے, بندہ بیمار ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائف جو ہے نا وہ ان ملکوں میں جو ہم لوگ اپنے ملکوں میں آسانی سے گزارتے ہیں, ہمارے پاس ایک فیملی کا بیک اپ ہوتا ہے, سوشل لائف ہوتی ہے, گھر والے ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, رشتے دار ہوتے ہیں, محلے والے ہوتے ہیں. تو کچھ نہیں ہوا, آپ کا ڈپریشن ہو رہا ہے, آپ نے کسی پرانے دوست کے پاس چلے گئے یا کسی بڑے بزرگ سے جا کے مل لیے, یا جو بھی مطلب گھر میں آپ کے بزرگ ہیں. تو یہاں پہ تو مطلب جو شروع میں لوگ آتے ہیں مطلب یہ سب چیزیں ان کو اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. اور شروع میں کیا مطلب اس کے بعد بھی مطلب آپ کا ٹائم آپ کا گزرتا جاتا ہے, تو وہ ضروری نہیں کہ پھر آپ کے ساتھ جو جس طرح کی لائف آپ وہاں گزارا ہے تو وہ یہاں بھی ہو. اس سے جو ہے نا پھر لوگ مزید ڈپریشن میں آتے ہیں کہ بھائی ہر وقت کام اور یہ سب بھاگ دوڑ, اور اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا اس کا پھر رزلٹ اتنا اچھا نہیں ملتا. ٹھیک ہے آپ ایک اچھی لائف گزارتے ہیں, آپ کے پاس چیزیں بھی ہوتی ہیں, سائشیں بھی ہوتی ہیں, گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, دین لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یو ہیو ٹو پے اٹ آف آلسو, پے اٹ بیک ٹو, آپ کو کام بھی کرنا پڑے گا. گاڑیاں اور یہ گھر وغیرہ اور یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو یہ فری میں کوئی نہیں دے گا, آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی, آپ کو اس کی انسٹالمنٹ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اب یہ میرے برابر میں برانڈ نیو قسم کی گاڑی آئی ہوئی ہے, تو یہ اس نے لیز پہ لی ہوگی یا اس نے فائنینس کی ہوگی, تو اس کو کام کرنا ہے, اس کو ایوری منتھ پے بھی کرنا ہے اس کو, وچ از ناٹ بیڈ, کوئی اس میں بری بات کوئی نہیں ہے. لیکن میں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پھر یہاں پہ اپنے آپ کو
بہت ساری چیزوں سے دور رہنا پڑتا ہے, سوشل لائف آپ کی ختم ہو جاتی ہے, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا انوالو ہوتے ہیں چیزوں کے اندر. اگر آپ نے آپ کو بہت زیادہ ہی کریزینس ہے آپ کو کہ آپ ہر چیز آپ کو برانڈ نہیں چاہیے, تو پھر لازمی سی بات آپ کو وہاں پہ ٹائم بھی دینا پڑے گا اور آپ کو سیکریفائز بھی کرنا پڑے گا. لیکن میرے حساب سے جو ہے ایک نارمل چیز آپ کو لینی چاہیے. بہت سی چیزیں اگر آپ یہاں پہ یوز بھی لے سکتے ہیں, اور کیش اگر آپ کے پاس اتنا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے مطلب $1,00,000 کی گاڑی خریدنے کی یا جو بھی ہے, مطلب صرف دکھاوا کرنے کی. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو دین اٹس اوکے. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو اور جاب کر کر کے اپنا آپ کو کل کرنا ہے تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دس. تو اینی ویز میں بس وہاں سے نکل آیا ہوں, جو ایک اچھا سا تھوڑا سا ویو تھا, اور میں تھوڑا سا اب یہ سٹی کی طرف آ گیا ہوں, اور میں اپنی ویڈیوز وغیرہ سب بنا رہا ہوں کینیڈا میں لیونگ اور ورکنگ اور جو بھی حالات ہیں اس کے حساب سے. آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ بھائی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کریں, کامنٹ کریں. میرا ایک ہی چینل ہے دی کینیڈین روڈ رنر کے نام سے. میرا یوٹیوب پہ بھی یہی اکاؤنٹ ہے, میرا ٹک ٹاک پہ بھی یہی ہے, میرا فیس بک پہ بھی یہی ہے, اور میرا انسٹاگرام پہ بھی یہی ہے. آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو گوگل پہ بھی مل جائے گا دی کینیڈین روڈ رنر کے نام سے. اگین thank you very much for watching. I need your support. Please like, subscribe. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz and bye.